بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اسلامیات، لازمی بی ایس سی اے ڈی ایس پارٹ 1 میں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے سلیبس کے مطابق آج کے ویڈیو لیکچر میں حصہ القرآن الکریم میں سے سورۃ الحجرات کی آیات 14 سے 18 تک کا ترجمہ اور تفسیر پیش خدمت ہے۔ آیت نمبر 15، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ بس مومن تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر نہ پڑے شک میں اور جہاد کیا انہوں نے اپنے مالوں اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں، یہی ہیں جو سچے ہیں۔ باب محاورہ ترجمہ سمجھ کیجیے۔ بے شک مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں نہ پڑے اور انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی لوگ سچے ہیں۔ الفاظ معنی سمجھ کیجیے۔ الذین جو لوگ، آمنوا ایمان لائے، ثم پھر، لم یرتابوا شک میں نہ پڑے، جاہدوا جہاد کیا، باموالہم اپنے مالوں سے، انفسہم اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اولئک وہی لوگ ہیں، الصادقون سچے۔ آیت مبارکہ کی تفسیر۔ اس آیت مبارکہ میں درج ذیل احکام کی تلقین کی گئی ہے۔ مومن کامل، شک میں نہ پڑنا، مال و جان سے جہاد، سچے مسلمان۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیے ان موضوعات کی تفسیر ملاحظہ کیجیے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی تعریف بیان فرمائی ہے کہ کون حقیقت میں مومنین کہلوانے کے حقدار ہیں، لہذا ایمانی دعویٰ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو سچا مومن ہے وہ تو خود اپنا محاسبہ کر سکتا ہے کہ وہ کس قدر ایماندار ہے اور ایمان میں کتنا پختہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوصاف بیان کر دیے تاکہ جو سچے مومن ہیں ان کی پہچان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں ان خوبیوں کو دیکھنا چاہتا ہے، تو جو ایمان کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ایمانی دعووں کی بجائے ان خوبیوں کا بنانے کی کوشش کریں جو اس آیت کریمہ میں بیان ہوئی ہیں۔ سچے مومنوں کی پہلی صفت ہے شک میں نہ پڑنا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حقیقی اور سچے مسلمان وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر دل و جان سے ایمان لائیں، زبان، دل اور عمل سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کریں۔ اطاعت خدا اور اطاعت رسول یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ کسی ایک کا انکار کرنے کا مطلب پورے اسلام کا انکار کرنا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا، بلکہ ایک مقام پر تو یہ ارشاد فرما دیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر دم اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرتے ہیں، لہذا آپ کی فرما برداری کرنے والا بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ کی فرما برداری کر رہا ہے۔ دین میں استقامت بڑی چیز ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے قل آمنت باللہ ثم استقم، یعنی یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ثابت قدم رہو۔ اب استقامت و فوق الکرامہ عربی مقولہ ہے کہ استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر پختہ ایمان کا مطلب ہے کہ اپنے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی نہ کی جائے، بلکہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق اپنے فیصلے کیے جائیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو اولین ترجیح دی جائے اور دنیا میں کسی کی بھی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کر نہ ہو۔
پختہ ایمانی کی دوسری نشانی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ مال و جان سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک عظیم خوبی ہے، کیونکہ اسلام میں جہاد کا بہت بڑا مقام اور بہت بڑا درجہ ہے۔ جہاد اس کوشش کا نام ہے جو انسان خدا کی رضا، دین حق کی سربلندی اور امت مسلمہ کے دفاع کے لیے کرے۔ لہذا قرآن پاک میں جا بجا جہاد کا حکم دیا گیا ہے، جہاد کو ایمان کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور جہاد کیا، وہ لوگ جنہوں نے ان لوگوں کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہ سب سچے مومن ہیں۔ اسلام میں جہاد ایک بہترین عمل ہے۔ جہاد ایک منظم کوشش کا نام ہے۔ اسلام نے اس کے اصول و ضوابط مقرر فرمائے ہیں، اور اسلام میں جہاد کی بے شمار اقسام بھی ہیں۔ جہاد اکبر سے مراد ہے سب سے بڑا جہاد۔ نفسانی خواہشات کے خلاف جہاد کو جہاد اکبر قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح جہاد بالمال، یعنی مال کے ذریعے جہاد کرنا، اور جہاد بالنفس، اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دینا اور جان آفرین کے سپرد کر دینا، شہادت کا رتبہ پا لینا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ رب تعالیٰ ان شہداء کی قدر کرتے فرماتا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں تم ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تم ان کی زندگی کو سمجھنے کا شعور نہیں رکھتے۔ اس آیہ مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ سچے مومن تو وہ ہیں کہ جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، پھر کسی شک و شبہ میں نہیں پڑتے، اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے راہ خدا میں جہاد بھی کرتے ہیں۔ ایمان کی صداقت کے حقدار صرف وہی لوگ ہیں جو اپنے فیصلوں کو خدا اور رسول کے فیصلوں سے مقدم نہیں سمجھتے، رسول سے اور بڑوں سے گفتگو میں آداب کا خیال رکھتے ہیں، تمام معاملات میں سوچ و بچار سے کام لیتے ہیں، بھائی چارہ کو فروغ دیتے ہیں، معاشرتی امن و امان کو برباد نہیں کرتے، برائیوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ لہذا ایسے تمام نیکوکار پرہیزگار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی بلند مقام اور مرتبہ پا جاتے ہیں، اللہ کے منظور نظر بن جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان لوگوں کو سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ یہی سچے مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی ان آیات کو صحیح پڑھنے اور صحیح طور پر سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر دیجئے، اس کار خیر میں تعاون کیجیے۔